السلام علیکم۔ ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے بارے میں۔ حدیث نمبر 1 میں وحی کی ابتدا کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منبر پر کھڑے ہوتے وقت فرمایا، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا دارالمدار نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پھر جس نے دنیا کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہجرت کی، اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حارث بن ہاشم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی تو وحی نازل ہوتے وقت گھنٹی بجنے کی آواز محسوس ہوتی ہے اور یہ وحی مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے۔ پھر جب یہ سلسلہ منقطع ہوتا ہے تو وہ ساری بات مجھے یاد ہو جاتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں مجھ سے بات کرتا ہے اور میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی میں وحی نازل ہوتے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز اچھے خوابوں سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ بیداری میں صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت نشینی کی طرف مائل ہو گئے اور کئی دنوں کے لیے راہ لے کر غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے۔ جب وہ ختم ہو جاتا تو واپس حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی طرف لوٹ آتے اور مزید زیادہ راہ کے ساتھ دوبارہ غار حرا تشریف لے جاتے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حق آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا تو اس نے کہا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر فرشتہ جبرائیل نے پکڑ کر مجھے اتنے زور سے دبایا کہ میری طاقت جواب دی گئی، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے مجھ کو پھر پکڑا، دوسری بار دبایا، اتنا کہ میری طاقت نے جواب دے دیا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں کیسے پڑھوں؟ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر مجھ کو پکڑا اور تیسری بار دبوچا، پھر مجھ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے سب چیزیں بنائیں، انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو، اور تیرا پروردگار بڑے کرم والا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، مجھ کو کپڑا اڑا دو، کپڑا اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ قصہ بیان کر کے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ قسم اللہ کی، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، غریبوں کو کما کر دیتے ہیں اور مہمان نواز ہیں اور مشکل میں حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزی کے پاس لائیں، جو ان کے چچا زاد اور زمانہ جہالت میں عیسائیت اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ان سے کہا، میرے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو سنو۔ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے بھتیجے، کہو تم نے کیا دیکھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا وہ ان سے بیان کر دیا۔ تب تو ورقہ کہہ اٹھے، یہ تو وہ اللہ کا رازدار فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا۔ کاش میں اس وقت تیری پیغمبری کے زمانے میں جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تم کو تمہاری قوم اپنے شہر سے نکال باہر کرے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ؟ کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، بے شک نکال دیں گے۔ جب کبھی کسی شخص نے ایسی بات کہی جیسی تم کہتے ہو تو لوگ اس کے دشمن ہو گئے، اور اگر اس دن تک جیتا رہا تو تمہاری مدد کروں گا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد ورقہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور وحی آنا بند ہو گئی۔